دکان پر گاہک اللہ بھیجتا ہے۔ برطانیہ، چین اور ملائیشیا مشہور سپر اسٹور میں کام کرنے والے ایک لائق فائق مینیجر کو بن داؤد سپر اسٹور مکہ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی شہری تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ اس نے بطور مینیجر کے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ دریں اثنا اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے نام کی سپر اسٹور کی برانچ اس کے اسٹور کے بالکل سامنے کھلنے کو تیار ہو رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیلز پر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا اس نے فوراً بن داؤد سپر اسٹور کے مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نئے سپر اسٹور کے متعلق کچھ معلومات، مشورے اور آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کرنے کی تجویز دی۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر اسٹور کے ملازمین کا سامان رکھوانے، اسٹور کی تزئین و آرائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کو کہا۔ اس کی حیرت کو ختم کرنے کے لیے بن داؤد اسٹور کے مالکان نے کہا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اپنے لکھے گئے رزق میں ہم 1 ریال کا اضافہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ چاہے، اور نئے اسٹور والوں کے رزق میں ہم 1 ریال کی کمی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ چاہے تو کیوں نہ ہم بھی اجر کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہہ کر ایک خوشگوار فضا قائم کریں۔ دوسرا واقعہ مشہور پولٹری کمپنی کا ہے۔ الفقیہ پولٹری کمپنی کے مالک نے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان مسجد فقیہ بھی تعمیر کی ہے۔ اس کے مد مقابل کمپنی الوطنیہ چکن لاکھوں ریالوں کی مقروض ہو کر دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئی۔ فقیہ کمپنی کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنی مخالف کمپنی کے مالک کو ایک خط بھیجا اور ساتھ ایک 10 لاکھ ریال سے زائد کا چیک بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دیوالیہ پن کے قریب کھڑے ہو، میری طرف سے یہ رقم قبول کرو، اگر مزید رقم کی ضرورت ہے تو بتاؤ، پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا، جب ہوئے لوٹا دینا۔ اب دیکھیے کہ ارب پتی شیخ الفقیہ کے پاس الوطنیہ کمپنی خریدنے کا ایک نادر موقع تھا، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف کی مالی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ حاصل کلام دوستو یہ ہے، اوپر بیان کیے گئے 2 سچے واقعات آپ کو اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعارف کراتے ہیں۔ کسی مخالف کمپنی سے پریشان نہ ہوں، اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں اور اگر کسی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو کامیابی کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے سے آپ کا رزق زیادہ نہیں ہوگا، اس کے جو نصیب کا ہے اس کو مل کر رہے گا، اور جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔